یہ خالصتاً ایک دنیاوی سوچ ہے کہ اگر کوئی رشتہ مشکل ہو جائے تو اسے ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ اگر باتیں دل میں چبھن پیدا کریں تو فاصلے ہی سکون کا واحد راستہ ہے، اور اگر کوئی شخص ہماری خواہشات یا معیار کمال پر پورا نہ اترے تو اسے بدل دینا ہی آسان ترین حل ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رشتے بھی اب اشیاء صارف کی طرح ہو گئے ہیں، جب تک سہولت دیں سنبھال کر رکھو، اور جب بوجھ محسوس ہونے لگے تو خاموشی سے بدل دو۔ مگر مسیحی زندگی اور بائبلی محبت اس قدر سطحی، خود غرض یا عارضی نہیں ہوتی۔ خدا نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ محبت آسان ہوگی، بلکہ کلام مقدس ہمیں بار بار یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی محبت قربانی، صبر اور ذات کے انکار کا تقاضا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر رشتہ اپنے ساتھ الجھنوں کا ایک جہان لاتا ہے، کچھ ادھورے پن، کچھ اختلافات اور کچھ ایسے خاموش لمحے جہاں الفاظ دم توڑ دیتے ہیں اور احساسات بولنے لگتے ہیں۔ ایسے میں کسی رشتے کو ایک نئے رشتے سے بدل دینے کی خواہش در حقیقت ایک خام خیال ہے، ایک ایسا فریب جو حقیقت کی گہرائیوں سے آنکھیں چرا لیتا ہے۔ مسیحی محبت آسان نہیں ہوتی، مگر وہ سچی، ثابت قدم اور بدل دینے والی ضرور ہوتی ہے۔ وہ ہمیں دوسروں سے پہلے خود ہمارے سامنے لا کھڑا کرتی ہے، جہاں ہم اپنی انا کی سختی، اپنی جلد بازی کی تلخی اور اپنی کمزوریوں کی حقیقت سے روبرو ہوتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دل نرم پڑتا ہے، نظر وسیع ہوتی ہے، سوچ میں ٹھہراؤ آتا ہے، اور رشتہ محض ساتھ رہنے کا نام نہیں رہتا، بلکہ نبھانے کا ہنر، ایک عہد، ایک ذمہ داری بن جاتا ہے۔ کیونکہ حقیقت یہی ہے، خدا رشتوں کو وقتی جذبات یا عارضی وابستگی سے نہیں، بلکہ ثابت قدم عہد، وفاداری اور صبر سے قائم رکھتا ہے۔ وہ ان لمحوں میں کام کرتا ہے جب انسان جانے کے بجائے ٹھہرنے کا انتخاب کرتا ہے، جب بحث جیتنے کے بجائے دل جیتنے کو ترجیح دی جاتی ہے، اور جب انا کے بجائے تعلق کو فوقیت دی جاتی ہے۔ اس لیے ہر مشکل کو انجام نہ سمجھیں، کبھی وہی مشکل ایک نئے آغاز کا دروازہ ہوتی ہے، ایک گہری سمجھ کا، ایک پختہ تعلق کا، اور ایک ایسی محبت کا جو وقت کے ساتھ کمزور نہیں بلکہ مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ کیونکہ آخر کار مضبوط رشتے کامل لوگوں سے نہیں بنتے، بلکہ ان لوگوں سے بنتے ہیں جو ہر حال میں ساتھ رہنے، رشتہ نبھانے اور سنوارنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔